میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، ایک پرمغز خطبہ صدارت اور اس سے پیشتر ایک ایمان افروز خطاب آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ہے، کروڑوں شکر ہے، بے حساب شکر ہے کہ آہستہ آہستہ سماعتوں کا ذوق بھی بدل رہا ہے اور خطابت کا انداز بھی بدل رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اب کہ ہر اجتماع ایک درسگاہ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ صحیح معنوں میں یہ درسگاہ بن جائے اور ہر آنے والا آنے والی یہاں سے اپنی علم کی پیاس کو بجھا کر کے جائے۔ میں بنیادی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا جسے بہت اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لینا ہے۔ جس گھر بچے کی شادی یا بچی کی شادی ہوتی ہے، اس گھر والوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اندر سے جس کی شادی ہوتی ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور دونوں خاندان والے بھی اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ لڑکے کی ماں، لڑکے کے باپ اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کے سہرے کے پھول کھل گئے، اور لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اللہ ایک عظیم ذمہ داری سے ہمیں سبکدوش کر رہا ہے۔ خوشی دونوں جانب ہوتی ہے، اور پھر ان دونوں خاندان کی اور لڑکے لڑکی کی خوشی کی وجہ سے پورا خاندان خوشیوں میں، دوست احباب خوشیوں میں، رشتہ دار خوشیوں میں، سب خوشیوں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کا اظہار اچھے کپڑے پہن کر شریک ہونے میں، تحفے تحائف دے کر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لڑکے کی تمنا پوری ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میری شادی ہو رہی ہے، بیوی کے ملنے کی اسے خوشی ہوتی ہے۔ لڑکی کی خوشی کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک شوہر کی شکل کے اندر مرد عطا کر رہا ہے، تو اسے اس کی خوشی ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ دنیا میں خوشیوں کے مختلف انداز ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف شادی ہونے والے کو خوشی ہوتی ہے، شادی ہونے والی کو خوشی ہوتی ہے، یا خاندان والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو پسند کی انسان کو مل جائے، اس کے ملنے پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ شادی ہو گئی، بچے کی تمنا ہے، بچہ ملا تو خوشی ہو گئی۔ جاب نہیں ہے، جاب مل گئی، ملازمت مل گئی، آدمی خوش ہو گیا۔ کاروبار نہیں چل رہا تھا، چلنے لگا، دولت مل گئی، خوشی حاصل ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں خوشیوں کے مختلف معیار ہیں۔ اب جو چیزیں مل رہی ہیں، توجہ چاہوں گا، جو چیزیں ہماری طلب کی ہیں اس کے ملنے پر خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہماری پسند کی چیز اور ہمیں کام آنے والی چیز ہوتی ہے۔ دولت ہمیں کام آئے گی، مال مل گیا تو خوشی اس کے لیے ہوتی ہے کہ مال آیا، اچھے کپڑے خریدیں گے، اچھی گھڑی خریدیں گے، اچھا موبائل خریدیں گے، اچھے کپڑے جوتے خریدیں گے۔ تو مال کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ مال ہماری خواہش کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ بیوی کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ بیوی ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، ہماری آرزو اور خواہشوں کی تکمیل کا سبب ہے۔
ماں باپ کی شفقتوں سے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کی شفقتیں انسان کی تھکان کو دور کر دیتی ہیں اور ان کی دعاؤں سے انسان کی بگڑی ہوئی تقدیر بھی سنور جایا کرتی ہے۔ اچھے استاد کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ استاد کے اچھے ملنے کی بنیاد پر علم کے زیور سے آراستہ ہو کر معاشرے میں ہم ایک مقام پا لیتے ہیں، اس مقام کے ملنے پر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا کاروبار اچھا ہو تو آپ خوشی نہ مناؤ، میں یہ نہیں کہتا آپ کی شادی ہو تو آپ خوشی نہ مناؤ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو دولت ملے تو آپ خوشی نہ مناؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو اولاد اللہ عطا کرے تو خوشی نہ مناؤ، ضرور مناؤ، عید کے دن بھی مناؤ، سب اچھے موقع پر جہاں جہاں خوشی کا منانے کا حکم ہے آپ ضرور مناؤ۔ لیکن ہر چیز کو دیکھیں آپ کہ ان ساری چیزوں کے ملنے کے بعد بیوی ملی، آپ خوشی منا رہے ہیں، اللہ نے آپ کی زندگی جتنی رکھی ہے، میری زندگی جتنی رکھی ہے، ہم جیئیں گے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو عدت گزارنے کے بعد وہ بیوی دوسرے کے نکاح میں جا سکتی ہے، اب وہ ہماری نہیں رہی۔ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ بیوی دوسرے کی ہو سکتی ہے، قبر کے اندر بیوی نہیں آئے گی۔ ماں بیٹے کے جسم سے رشتہ، بیٹے کے جسم کا روح سے رشتہ ٹوٹا، وہ ماں جو شفقت و محبت کے بے پناہ جو ہے وہ پھول نچھاور کرتی تھی، وہی ماں بچے کے مرنے کے بعد قبر کی دہلیز تک بچے کو چھوڑنے کے لیے اجازت دے دے گی، لیکن ماں قبر میں کام نہیں آئے گی۔ ماں کے ملنے پر ہم خوشی مناتے تھے اور منانا بھی چاہیے، لیکن ماں ہماری قبر کے اندر ہمیں کام نہیں آتی، نہ محشر میں کام آئے گی۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ قیامت کے دن ماں بھی اپنے بچے سے بھاگتی ہے۔ دولت کے ملنے پر ہم خوشی مناتے ہیں، منانا چاہیے، شکر منانا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں فقر و فاقے سے بچا لیا اور دولت کی نعمت تو نے عطا فرمائی، لیکن یہ دولت بھی روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹا، کام نہیں آئے گی۔ قبر میں ساری دولت آپ جائیں گے تو زمین پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن جب فکر رضا کو دیکھتا ہوں، تاجدار بریلی کی فکر دیکھتا ہوں اور سوچ میں ڈوب جاتا ہوں کہ وہ کس چیز پر اللہ کا شکر کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تو پھر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ شکر اس بات پر منا رہے ہیں کہ اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تو نے مصطفیٰ جان رحمت کا بھکاری ہمیں بنا دیا اور ایسا رسول عطا فرمایا جن کا پورا وجود نعمتوں کی خیرات تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک فکر ہونی چاہیے، اور یہ وہی بات کر سکتا ہے جس کا تعلق بالرسول مضبوط ہو، جس کی گہرائی کے ساتھ قرآن پر نظر ہو، جس کی گہرائی کے ساتھ سیرت پر نظر ہو، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا، اس لیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن مدینے کے تاجدار قبر میں بھی تمہیں کام آئیں گے اور محشر میں بھی تمہیں کام آئیں گے۔ تو اس عظیم نعمت کے ملنے پر خوشی مناؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اس بات پر سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے کہنے والے نے کہا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا
صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو جب ایک انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ہمیں ملی، وہ جانے نعمت ہیں، زمین ملی حضور کے صدقے میں، آسمان ملا حضور کے صدقے میں، ماں باپ ملے حضور کے صدقے میں، ایمان ملا حضور کے صدقے میں، قرآن ملا حضور کے صدقے میں، رحمان ملا حضور کے صدقے میں، رزق مل رہا ہے حضور کے صدقے میں، زندگی ملی حضور کے صدقے میں، جنت بھی ملے گی تو حضور کے صدقے میں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آئیے، چونکہ شادی سے متعلق یہ پروگرام ہے تو میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوا چلوں۔ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ اب آپ دیکھیں اللہ کو اپنی حمد کتنی پسند ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی اور آپ کو چھینک آئی تو پہلا جملہ آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ یہ میرے کریم کو اتنا پسند آیا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اسی جملے سے ہو گئی، الحمدللہ۔ شادی کی خوشی اس طرح نہ مناؤ جو خلاف شریعت ہو، اس خوشی کا شکر اس طریقے سے مناؤ، الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ خوشی کے دن ہمیں دکھائے۔ اور جب اس طریقے سے کوئی خوشی مناتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر اللہ عز و جل کی حمد بجا لاتا ہے، تو میرا مولا فرماتا ہے اس بندے نے حمد بجا لائی ہے نا اور شکر کیا ہے صحیح طور پر، اس سے یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ تم ایک نعمت پر شکر ادا کر رہے ہو، ہم تم پر نعمتوں کی بارشیں نازل کر دیں گے۔ اور یہی درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے ملنے پر ہمیں عطا فرمایا الحمدللہ کا، کہ یہ پڑھا کرو۔ آپ کے گھر شادی ہو رہی، الحمدللہ 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 الحمدللہ، بس پڑھتے رہو۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کے ملنے پر الحمدللہ نہ پڑھا جائے؟ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ پڑھو۔ کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں۔ رات کو ہم سوتے ہیں تو نیند کو موت کا بھائی یا بہن کہا گیا ہے نا، النوم اخو الموت۔ نیند کیا ہے؟ موت کا دوسرا نام ہے، موت کا دوسرا نام۔ بہت سارے سوتے ہیں، سوتے ہی رہ جاتے ہیں، صبح جگانے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ لیکن سونے کے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے اور تم اپنے اندر زندگی پا رہے ہو، ہوش پا رہے ہو، تو پہلے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر کے واٹس ایپ دیکھنے کی ضرورت نہیں، بیڑی نکال کر پینے کی ضرورت نہیں، اخبار نکال کر کے مطالعے کی ضرورت نہیں۔ حضور فرماتے نئی زندگی ملی، پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھتے ہی اللہ کی حمد بجا لاؤ، میرے مولا تو نے
نے موت کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی، ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پہلے پڑھو، دعا ہی یاد نہیں ہے لوگوں کو۔ جب کلمہ یاد نہیں تو دعا کہاں سے یاد ہوگی؟ اٹھ کے بیڑی یاد ہے، سگریٹ یاد ہے، پیپر یاد ہے، ٹی وی یاد ہے، واٹس ایپ یاد ہے، یہ سب ساری چیزیں یاد ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دے اور اس کا شکر بجا لانا چھوڑ دے تو پھر اللہ عز و جل اس بندے کی زندگی سے برکت بھی چھین لیتا ہے اور خوشی بھی چھین لیتا ہے۔ آج میرا جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو زندہ تو ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں۔ یہ زندگی بوجھ کیسے بن گئی؟ اس لیے بن گئی کہ زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں رہا۔ بٹ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جماہی بھی آتی ہے، چھینک بھی آتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چھینک پر الحمدللہ رب العالمین کا جواب دینا کتنا اونچا مقام ہے اس کا؟ یہ حق کے مسلم کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ کیوں کہا گیا کہ چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو؟ اس لیے کہا گیا کہ تمہاری سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے، جیسے ہی چھینک آئی تمہاری سانس شروع ہو گئی، اس ایک سانس کے اس چھینک کے بعد سانس کے جاری ہو جانے پر فوراً کہو الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری رکی ہوئی سانس کو دوبارہ جاری فرما دیا۔ اور پھر سننے والے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اسلام سراپا دعا کا مذہب ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، پانی پی لو، تمہاری پیاس بجھی نا تو فوراً تم کو الحمدللہ۔ اب جب تم نے الحمدللہ کہہ کر پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا تو نہ تمہارے لیے بارش روکی جائے گی نہ تمہارے لیے پانی روکا جائے گا، اس لیے کہ تم نے شکر ادا کیا، تم کو اور پانی کی نعمت سے مالا مال کیا جائے۔ لیکن کیا کیا جائے ان مسلمانوں کا جو پانی پلانے والے کا تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی گلاس لا کر کے پیش کر دے تو کہتے تھینک یو، تمہارو آبھار، تم نے بھولسو نہیں، تمہیں ہماری پیاس بجھاوی دی دی، لیکن الحمدللہ بھول جاتے ہیں۔ الحمدللہ بھول۔ کتنے لوگ ہیں جو پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے، کتنے لوگ ہیں؟ نہیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہاں بھی الحمدللہ آپ کو ملے گا کہ جب کھانا کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو کھلایا، ہم کو پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں تو نے شامل فرمایا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم ہر جگہ اللہ کو بھول گئے، توجہ چاہوں گا، ہر جگہ اللہ کو بھول گئے، جبکہ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیے۔ تو سزا کیا ملی؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کی ذات کو ان سے بھلا دیا۔ اب ہر بندہ جو ہے نا اپنی ذات کو بھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، خود فراموشی کا شکار بن گیا۔ جب اللہ کو بھول جاؤ گے تو خود فراموشی کے شکار ہو جاؤ گے۔ اب آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام
ضعیف ہو چکے تھے اور آنگن میں کوئی پھول کھلا ہوا نہیں تھا، لیکن نبی کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے رب سے متعلق. تو بڑھاپے میں 80 یا 100 سال کے قریب کی کم و بیش عمر رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اولاد عطا فرما نہیں کہا، نیک اولاد. تو کامل دعا یہ ہے کہ اللہ سے اولاد بھی مانگو تو نیک اولاد مانگو. نیک اولاد اللہ نے عطا فرمائی. نکاح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کرے، اس لیے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اولاد اگر سیدھے راستے کی مسافر ہو تو نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اور اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت بھی فرما دے گا، اور اس کی نیکیوں کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ پر بھی کرم کی نظر فرمائے گا. ہر نبی کی زندگی یہی رہی کہ انہوں نے شادی کی. یہاں شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے ایک مسئلہ بتا دوں. جس نے نکاح اس نیت سے کیا کہ میں صرف اپنی خواہش پوری کروں گا، نکاح ہو جائے گا لیکن عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن نکاح کرنے والا یہ نیت کرے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، خواہش بھی پوری ہوگی اور نکاح کرنے پر عبادت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرمائے. یہ ہے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوانی سے لکھا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑھاپے میں دعا کی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ نے عطا فرما دی. آج ہمارے یہاں بڑھاپے میں بچہ گھر میں پیدا ہو جائے، لڈو بٹیں گے، کیک بٹیں گے، مٹھائی بٹے گی، سب کچھ بٹے گی. انکار نہیں ہے، بانٹو، خوشی کا اظہار کرو، کوئی ناجائز کام نہیں ہے. ہاں ڈانڈیا، خلاف شریعت، ڈھول باجے تاشے، یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن آپ خوشی کا اظہار مٹھائی تقسیم کر کے، کھانا کھلا کر اس طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں فرمایا ہے اور جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ اگر اظہار مسرت اس طریقے سے کرتے ہیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں. لیکن نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری تمنا پوری کی، تمہاری زبان پر پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا تو اس کو مینشن کیا شکر کے اندر، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر. اس ضعیفی کا تذکرہ کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. اس بڑھاپے کو مینشن کر کے اللہ کی رحمت کو جوش میں لا رہے ہیں. اے میرے کریم، میں تیرا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ میں ضعیف تھا، بظاہر تو کوئی اولاد کی امید نہیں تھی، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب تو دعاؤں کا قبول کرنے والا اور سننے والا ہے. تو ملنے پر، خوشی کے ملنے پر شکر کے کلمات جو زبان سے نکلے وہ الحمدللہ کی شکل میں نکلے. آپ سے کوئی پوچھے طبیعت کیسی؟ الحمدللہ. کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ. آپ یہ کرتے جائیے، کہتے جائیے، نعمتوں میں برکتیں حاصل کرتے چلے جائیے. اس لیے کہ بیپاری وعدہ کرے تو جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن مولا نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ حق ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. لئن شکرتم لازیدنکم،
تمہیں زیادہ عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو دولہا دلہن اور دونوں خاندان والوں کو اس بات پر خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمنا پوری کر دی. اس پر بھی پھر مزید شکر کے طریقے ہیں. پسند کا دولہا، نیک دولہا ملا، اللہ تیرا شکر ہے کہ صرف تو نے ہمیں ایسا داماد ہی نہیں بلکہ نیک داماد عطا فرمایا، شریف داماد عطا فرمایا، برسرے روزگار داماد عطا فرمایا، اچھے خاندان کا بچہ عطا فرمایا. ایسے ہی لڑکے والوں کو اگر لڑکی اچھی مل جائے اور شریف مل جائے تو اس کو بھی اس طریقے سے، اور اگر کوئی اس طریقے سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا جائے تو مولا اس نعمت کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور اس نعمت کے اندر پروردگار جل جلالہ بہت زیادہ نقص و عیب سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے سکون کا سبب بھی بنا دیتا ہے. اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. لئن شکرتم لازیدنکم کو تم شکر کرو گے تمہیں اللہ زیادہ عطا فرمائے. ایک مثال کے ذریعے سمجھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت شکر کرتے ہیں لیکن یہ اور لیکن وہ، معاذ اللہ، یہ میں ان چیزوں کو نہیں تسلیم کرتا ہوں. شکر کرنے والے کو اللہ زیادہ کس طریقے سے عطا کرتا ہے، اس میں کیسے برکت عطا فرماتا ہے، میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے عرض کروں. مجھے بامبے سینٹرل اترنا ہے، میرے پاس کار نہیں ہے، میں ٹیکسی میں جاتا، ٹیکسی والا 30 40 50 روپے لیتا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہی میں اسٹیشن پر اترا کہ کوئی مجھے ملا، اس نے مجھے دیکھا، حضرت چلیے میں آپ کو گھر پہ چھوڑ کے آتا ہوں. میرے 50 روپے بچ گئے نا. یہ شکر کا صلہ ہے، یہ برکت اللہ نے عطا فرما دی. اس طرح اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. آپ شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ آپ کی دولت میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں وسعت عطا فرمائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے ذہن میں محفوظ کر لیں. شکر کا ایک معنی قدر کرنا بھی ہے. یہ جو فرمایا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو یہاں نعمت کی قدر کرنا بھی مراد ہے. شکر کا ایک طریقہ نعمت کی قدر کرنا ہے. جو نعمت اللہ نے تمہیں دی اس کی قدر کرو. اگر تم اس نعمت کی قدر کرو گے اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا. اور قدر کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اسی مقصد میں استعمال کرو. یہ ہوئی اس کی قدر. دولت دی، جائز کاموں میں خرچ کرو، یہ دولت کی قدر ہوئی. اللہ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا. لیکن دولت ہے تو عیاشی میں، فضول کاموں میں، حرام کاموں میں خرچ کرو گے تو اللہ برکت عطا نہیں فرمائے گا، یہ نعمت ختم ہو جائے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑھاپے میں جب اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو انہوں نے بڑھاپے کو بھی مینشن کیا اور الحمدللہ کے ذریعے اللہ کے شکر کا تذکرہ پہلے فرمایا. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے اسماعیل و ابراہیم کی شکل میں 2 بیٹے عطا فرمائے تو آج جن کے گھروں میں بڑھاپے میں بیٹے پیدا ہو جائیں ان سے پوچھو کہ تمہاری تمنا کیا ہے بیٹوں سے متعلق. ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے. اچھی تمنا ہے، کوئی ناجائز تمنا ہے نہیں. لیکن کبھی فکر نبوی کو بھی دیکھو. ادھر دعا کرنے پر اللہ نے بیٹے عطا فرمائے تو سب سے پہلی فکر اپنی ذریت کے بارے میں کس چیز کی تھی؟ تو یہی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
ربنا وتقبل دعا، الحمدللہ کے بعد ان ربی لسمیع الدعاء، وہاں سمیع الدعا فرمایا، یہاں تقبل دعا فرمایا، اور بتا دیا اے میرے کریم تو نے پہلی میری دعا سن کر کے مجھے 2 بیٹے عطا فرما دیے، اب مجھے اپنے بیٹوں کے لیے سب سے بڑی اگر فکر ہے تو بس اس چیز کی کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، یہ فکر ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس پرمسرت موقع پر الحمدللہ کی کثرت کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ شکر کیا ہے؟ تو دوسرا طریقہ شکر ہے سجدہ کرنا۔ نعمت ملی فوراً سجدے میں چلے گئے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت عطا فرمائی۔ یہ سجدہ کیوں؟ اس کو ذہن میں رکھیے، شکر بجا لانے کا ایک طریقہ سجدہ کیوں سجدہ ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے ملنے پر سجدے میں چلے جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے سجدے کے ذریعے۔ وجہ یہ ہے کہ سجدے میں جانے والا بندہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس نعمت کے ملنے پر غرور نہیں کر رہا، مولا تیری بارگاہ میں جھک کر میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ میرا کمال نہیں تیرا کرم ہے، میں نے اپنا پورا وجود تیری بارگاہ میں جھکا دیا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے میرے کریم تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ نعمت عظمیٰ مجھے عطا فرمائی، اور اس طرح سے سجدہ کر کے ہم تیری بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب کوئی اس طریقے سے شکر ادا کرتا ہے تو مولا کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ مولا کی نعمتیں مولا نچھاور کرتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ اپنے انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا ہے۔ جب سے مسلمانوں نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، نعمتیں چلی گئی، یا آہستہ آہستہ مال جا رہا ہے، زمینیں جا رہی ہیں، بے پناہ جو ہے نعمتوں سے انسان محروم ہو رہا ہے۔ وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ ناشکری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتیں وحشی درندے کی طرح ہیں، جس طریقے سے وحشی درندے کو اگر نہ باندھا جائے، وحشی جانور کو نہ باندھا جائے تو وہ بھاگ جائے گا، ایسے ہی نعمتوں کو اگر نہ باندھا جائے تو نعمتیں بھی بھاگ جائیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتوں کو کیسے باندھا جائے، ان کو کیسے قید کیا جائے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر کے ذریعے۔ جس طریقے سے وحشی جانور باندھ دو تو بھاگ نہیں سکتا، ایسے ہی جب کوئی بندہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرے پھر وہ نعمت اس سے رخصت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت فرماتا ہے۔ جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ ناشکری کی بنیاد پر، جتنی بھی، قرآن سے ثابت کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر؟ ان کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ کیا وہ تمہیں عذاب میں گرفتار کر کے اپنی طاقت کے جلوے دکھانا چاہتا ہے؟ نہیں، طاقت تو اس کی اتنی ہے کہ تم زمین دیکھو تو اس کی طاقت کے جلوے نظر آتے ہیں، آسمان دیکھو تو اس کی طاقت کے جلوے نظر آتے ہیں، پہاڑ دیکھو تو اس کی طاقت کے جلوے نظر آتے ہیں، سب کچھ تو اس کی طاقت کے جلوے دکھا رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا تم کو وہ عذاب دے کر؟ ایفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تم کو عذاب دے کر؟ لیکن عذاب دیتا کیوں ہے؟ جب تم ناشکری کرتے ہو،
جب جب ناشکری کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا. اسی لیے قرآن نے قید لگا دی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا، اگر تم ایمان لاؤ تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ عز و جل جاننے والا اور قدر کرنے والا ہے. یعنی شکر کرنے والے کی قدر کوئی کرے کہ نہ کرے، میرا مولا اس شکر ادا کرنے والے کی قدر فرما دیا کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ بڑا نیک بندہ ہے، میری نعمتوں کی قدر کرتا ہے، میری نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے. شکر ادا کرنے والے بندے میں تیری قدر کرتا ہوں. اس کو مثال کے ذریعے اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے. صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، کسی نے آپ کو پانی کا ایک گلاس پلایا، آپ پیے، گلاس سائڈ میں رکھ دیے، وہ دوبارہ آپ کو نہیں پوچھے گا کہ پانی پینا ہے کہ نہیں. لیکن آپ پانی پینے کے بعد گلاس دیتے ہوئے کہتے ہیں یار بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. تو وہ سامنے سے پوچھے گا اور پیئیں گے آپ؟ وہ پوچھے گا اور پیئیں گے آپ؟ تھوڑی سی بے رخی پر پوچھا نہیں جاتا، اور قدر کرنے پر قدر کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے. تو ایک بندے کا اگر شکر ادا کرو تو وہ دوبارہ پوچھتا ہے، مولا کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں نہیں عطا فرمائے گا، وہ نہیں عطا فرمائے گا. لیکن اگر شکر کرنے والے بندے تلاش کرنے پر ہم نکلیں، شکر ادا کرنے والے بندے تلاش کرنے پر نکلیں، کم ہی ملیں گے، زیادہ نہیں ملیں گے. اور اگر میں کہوں تو میرا علم ناقص ہوگا، لیکن مولا کہے تو اس کا علم کامل. اور اس نے خود فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. پتا چلا کہ ناشکری کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور شکر ادا کرنے والوں کی تعداد کم ہے. اب آپ دیکھیے کہاں کہاں شکر ادا کرنا ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات قیام کے اندر گزار دیتے ہیں، پائے مبارک پر ورم آ جاتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، پھر آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ یہ پوری رات قیام کے اندر کیوں گزار دیتے ہیں؟ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر. ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، کیا میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بندگی کر کے اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ پیر ملے اس پر شکر ادا کرو، آنکھ ملی اس پر شکر ادا کرو، زبان ملی اس پر شکر ادا کرو، کھانا ملا اس پر شکر ادا کرو، پانی ملا اس پر شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا مت چھوڑو، اس کو اختیار کرو اپنی زندگی کے اندر. اور خوشی میں بھی اللہ کی حمد بجا لاؤ، اور تکلیف میں بھی اللہ کی حمد بجا لاؤ. اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال ہونے کے بعد پروردگار جل جلالہ فرشتے سے فرماتا ہے تو نے فلاں کی روح قبض کی، اس کے گھر والے کیا کہہ رہے تھے؟ باپ کی روح قبض کر لی گئی تو بیٹا گھر میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اگر بیٹا یہ کہتا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے مولا تیری امانت تھی تو نے لے لی،
ہمیں تو صبر اور شکر کی صبر کی توفیق عطا فرما، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہہ رہے تھے مولا مجھے تو نے معاذ اللہ بس کیا پتا نہیں، جو آج کے دور کے اندر رونے والے اسپیشل بلائے جاتے ہیں، رلانے کی باتیں کی جاتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس طریقے کا معاملہ نہیں۔ وہ اللہ کے فیصلے پر صبر کر رہا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے نہیں نکلا جس سے مولا ناراض ہو جائے یا مولا کی شکایت ہو۔ اس نے اللہ کا ذکر کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرشتہ جا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فلاں بندے کی روح میں نے قبض کی، اس کے گھر والے تیرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی تیرے شکوہ شکایت انہوں نے نہیں کی۔ مولا فرمائے گا جنت میں ان کے لیے ایک محل بنا دو جس کا نام ہی رکھ دو بیت الحمد، نام ہی رکھ دو بیت الحمد، تعریف کرنے والا گھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے، آپ کے ماتم کرنے سے، واویلا مچانے سے، شور مچانے سے مرا ہوا زندہ تو نہیں ہوگا، لیکن تعریف کرنے پر اللہ تعالیٰ، اللہ کی حمد بجا لانے پر، اللہ عز و جل کے ذکر کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کے موضوع پر کئی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن میں صرف یہی چاہ رہا تھا کہ کچھ توجہ کو تھوڑی سی آپ کی اس طرف بھی لے جاؤں کہ خوشی کے اندر خدا کو جو بھولنے کا رویہ ہے نا، اس رویے سے آپ بچ جائیں کہ خوشی کے موقع پر میں آپ کو بتاؤں، شادی میں اور ڈھول تاشا نہ ہو تو آدمی سوچتا ہے یہ شادی ہے یا ماتم ہے۔ نہیں، شادی ہو اللہ کا ذکر کرو، کوئی خوشی نصیب ہو اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، مولا راضی ہوگا، مولا خوش ہوگا، اور مولا انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ تو میں نے آج الحمدللہ کے اوپر جو گفتگو اور شکر کے اوپر گفتگو کی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دونوں گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ ان خوشیوں کو اور اضافہ ان خوشیوں میں فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے، دونوں خاندان میں محبت، دونوں رشتے میں بدلنے والوں میں محبت، اور پروردگار خوشیوں کے انبار لگا دے۔ بس اتنا کرتے رہو کہ اللہ عز و جل کی حمد بجا لا، میرے مولا تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس یہ پڑھتے رہو، یہ پڑھتے رہو۔ میں آپ کو بتاؤں میرا ایک واقعہ میری زندگی کا، ماضی قریب کے ایک بزرگ مرزا عبدالشکور بیگ رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، ابھی چند سالوں پہلے ان کا وصال ہوا۔ وہ 6 مہینے یہاں رہتے تھے، 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ان کی لکھی ہوئی نعت حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان مواجہ اقدس پر پڑھتے تھے۔ وہ کون سی نعت تھی؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ عاصی کہاں تھا مدینے میں آنے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ یہ نعت حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ مواجہ اقدس پر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ نعت جنہوں نے لکھی تھی مرزا عبدالشکور بیگ علیہ الرحمت والرضوان، ان کا ہی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک کلام بڑا مشہور کلام ہے۔ وہ کلام انہوں نے قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں مدینہ منورہ میں عرس رضا منایا جا رہا تھا، تو قطب مدینہ نے ان سے فرمایا مرزا صاحب میرے پیر کی شان میں کچھ لکھو۔ تب انہوں نے یہ کلام لکھا تھا کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے۔ وہ مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے، مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے مرزا صاحب۔ وہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے مولانا میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو پہلا سلام میری طرف سے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد فوراً آپ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اتنی محبت فرماتے تھے، بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے مجھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ
وہ جب مدینہ منورہ تشریف لے جانے والے تھے تو ہم چھوڑنے کے لیے گئے. جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو کہا الحمدللہ. 5-7 منٹ کا سفر کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. 15 منٹ کا سفر کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. ایئرپورٹ پہنچے الحمدللہ. بورڈنگ پاس ہاتھ میں مل گیا الحمدللہ. تو میں تھوڑا منہ لگا تھا, کچھ سیکھنے کا شوق پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. تو میں نے کہا ذرا بزرگ میں پوچھوں تو صحیح کہ الحمدللہ کیوں اتنا پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ تھوڑی دیر میں الحمدللہ. کتنی پیاری بات فرماتے, ارشاد فرماتے مولانا مدینے سے سفر کا معاملہ اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور مدینے سے میں قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں, اس لیے الحمدللہ پڑھتا جا رہا ہوں. الحمدللہ. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کی حمد بجا لانے کی عادت بناؤ اور سب سے زیادہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرو, اے کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا.